زندگی باز کی زاہدانہ، اے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ الحمدللہ الذی شید معالمہ بالقتال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذروۃ سنامہ الجہاد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تھے ہمیں تیرے مارکا آراؤں میں، تھے ہمیں تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپوں سے بھی لڑ جاتے تھے۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ غزوہ موتا معارف و اسباق کے خوبصورت عنوان سے معنون ہے۔ سامعین محترم، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر قریش کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم اطراف عالم میں دعوت اسلام کے لیے مختلف قبائل و ریاستوں کی طرف دعوتی خطوط کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں۔ ایک صحابی رسول حارث بن عمیر ازدی کے ہاتھ ایک خط بصرہ کے گورنر شرحبیل بن عمر غسانی کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ گورنر بصرہ سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سفیر اسلام حضرت حارث کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیتا ہے۔ نبی الملاحم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کے بعد لشکر جرار کی تیاری کا حکم نامہ جاری کرتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں 3000 نفوس قدسیہ پر مشتمل لشکر تیار کرتے ہیں اور حکم نامہ جاری کرتے ہیں اگر زید شہید ہو جائے تو جعفر بن ابی طالب علم بلند کریں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ قیادت سنبھالیں گے۔ اس کے بعد آپس کے اتفاق سے کسی کو امیر منتخب کر لینا۔ لشکر اسلام 700 میل کا طویل گھٹن پر مشقت سفر لکھوں تک صحراؤں چٹیل میدانوں سر بفلک پہاڑوں سے طے کرتے ہوئے رومیوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ ان مٹھی بھر مجاہدین کے مقابلے میں 2 لاکھ کا عظیم لشکر چاقو چوبند ہر قسم کے اسلحہ ساز و سامان سے لیس اسلام کے انشداؤں کا قصہ تمام کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ ولولہ انگیز خطاب کے ذریعے مجاہدین کے خون کو گرما دیتے ہیں، اس کے خدا میں ڈوب کر یہ اعلان کرتے ہیں، ارے او مسلمانوں، ہم کثرت و طاقت کے بلبوتے نہیں لڑا کرتے، فتح ہمارا مقدر ہے یا شہادت ہماری آرزو۔ اس اعلان کے بعد محمدی کچھار کے شیر رومیوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقرر کردہ سپہ سالار علم نبی لہراتے ہوئے میدان کارزار میں کود پڑتے ہیں۔ گمسان کی لڑائی شروع ہوتی ہے، جسم زخموں سے چور چور ہو جاتے ہیں، یک کے بعد دیگرے جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جو پاس تھا سب کچھ لٹا ہی دیا، جو پاس تھا سب کچھ لٹا ہی دیا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی کیا۔ سامعین محترم، اس کے بعد علم جہاد اسلام کے ایک عظیم ثبوت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے، جس کی زندگی تلواروں کی سنسناہٹ نیزوں کی سرسراہٹ میں گزری، جو 125 جنگوں کے فاتح ہیں، جن کو دربار رسالت سے سیفا من سیوف اللہ کا پروانہ ملا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی میں اعلان کرتے ہیں، صلی اللہ سیفا من سیوفہ، اب اللہ رب العزت نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار نکال دی۔ چنانچہ لشکر کو رومی سرماؤں کے مقابلے میں ایسی حکمت عملی سے لڑاتے ہیں کہ بعض دینیوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور ایسی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ بالآخر 12 صحابہ کرام کی شہادت کے ساتھ یہ جنگ سینکڑوں رومیوں کو جہنم واصل کر کے شکست روما پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر باحفاظت اسلامی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے عکارون کرارون کا تمغہ بصالت حاصل کرتا ہے۔ ٹل نہ سکتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے، اگر میدان میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ارباب المدانش، اس غزوہ میں ہمارے لیے بے شمار اسباب اور دروس پوشیدہ ہے۔ ایک صحابی رسول کی شہادت پر لشکر جرار کی تشکیل،
المؤمنون کجسد واحد کی عملی تصویر ہے، ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک مسلمان کا خون کتنا قیمتی ہے۔ اس کی خاطر مٹھی بھر لشکر کے ساتھ دنیا کی سپر پاور پر یلغار کی جا سکتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان اس حقیقت کو بھول چکا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن کے اقدام سے پہلے ان پر یلغار کرنا ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو اقدامی جہاد کا انکار کر کے تاریخ اسلام کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، معذرت کی پالیسی اختیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے قتل سے منع کرنا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ جہاد ظلم و ستم، فتنہ فساد کا نام نہیں بلکہ کفار کے خاتمے کا نام ہے۔ قتال فی سبیل اللہ انسانیت کے تحفظ و سلامتی کا ضامن ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مٹھی بھر لشکر کے ساتھ دنیا کی سپر پاور پر یلغار کرنا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ اللہ بزرگ و برتر کے بھروسے میدان میں اترتا ہے، کبھی دشمن کے ساز و سامان، کرو فر، عدد و عدد سے متاثر و مرعوب نہیں ہوتا۔ دشمن لشکر کی واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اسے عکارون اور کرارون کے تمغے بصارت سے سرفراز کرنا ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ مسلمان کی زندگی کا مقصد اعلاء کلمت اللہ، کفر کو نیست و نابود کرنا ہے۔ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔